بسم الله الرحمن الرحيم. عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفى بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ وہ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم مخفی پڑھا کرتے تھے، سری طور پر، یعنی پست آواز میں، انتہائی آہستہ آواز میں پڑھا کرتے تھے۔ ایک مقام پر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر، کہ جو بھی بابرکت کام، اچھا کام اگر بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ دم کٹا ہوتا ہے، یعنی بے برکتہ ہوتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اس لیے نماز میں سورۃ الفاتحہ سے پہلے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے، لیکن بآواز بلند نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھا کرتا تھا، ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی، حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی میں نے۔ یہ حضرات قرأت بآواز بلند الحمدللہ رب العالمین یہاں سے پڑھا کرتے تھے، یعنی سورۃ الفاتحہ کو بآواز بلند پڑھا کرتے تھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آہستہ پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آہستہ پڑھنا مسنون ہے۔ اس کا ترجمہ کہ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رحمان فی الدنیا، اللہ کی جو صفت ہے، صفت رحمت جو الرحمن میں بیان ہوئی ہے، اس کا معنی ہے کہ دنیا میں اللہ کی صفت رحمت کار فرما ہے، تبھی ہر مسلم غیر مسلم، اللہ کو ماننے والا نہ ماننے والا، سبھی جی رہے ہیں۔ یہ اللہ کی صفت رحمانیت کی بدولت ہے۔ اور اللہ الرحیم فی الآخرہ، رحیم ذات وہ ہے جو آخرت میں رحم کرے گی، اللہ کی ذات گرامی۔ اور یہ رحم، یہ رحیمیت ایمان والوں پر ہوگی، اللہ آخرت میں صرف ایمان والوں پر رحم کریں گے، اس لیے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ فرماتے ہیں کہ میں مشرک کو کبھی نہیں بخشوں گا، اسے کبھی نہیں معاف کروں گا۔ اس لیے ہمیں بسم اللہ سورۃ الفاتحہ سے پہلے بھی پڑھنی چاہیے، اور ہر نیک کام، اچھا کام کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا چاہیے۔ اس سے برکت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، اور الفاظ بھی درست ہونے چاہیے، اور اس کا ترجمہ اور مفہوم بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ہماری ماؤں، ہمارے آباء و اجداد کا یہ معمول تھا کہ اگر وہ ہماری بڑی عورتیں آٹا گوندتی تو پھر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتی تھیں۔ ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ وہ بآواز بلند دوسروں کی تعلیم کے لیے پڑھا کرتی تھیں۔ اللہ ہمیں ان معمولات کو، جن سے ہماری زندگی میں مثبت انقلاب آ سکتا ہے، برکت آ سکتی ہے، خیر آ سکتی ہے، اور اطمینان اور سکون ہمیں حاصل ہو سکتا ہے، اللہ ہمیں وہ ہر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔